یہ واجب اور فرض میں ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ایک ٹیکنیکل سا فرق ہے اس کے درمیان، اور وہ فرق اس کی دلیل کا فرق ہوتا ہے، اس کے عمل کا فرق نہیں ہوتا۔ عمل کے اعتبار سے واجب پر بھی ویسے ہی عمل کرنا ہوتا ہے جیسے فرض پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ البتہ ایک فرق اور فقہا کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ واجب کے وجوب کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر فرض کی فرضیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ واجب جس دلیل سے واجب ہو رہا ہوتا ہے وہ دلیل اتنی قطعی نہیں ہوتی جتنی فرض جس دلیل سے فرض ہو رہا ہوتا ہے وہ جتنی قطعی ہوتی۔ اس لیے اگر میں سمجھا پاؤں، یہ فقہی اصطلاحات ہیں، اس کو بالکل ترجمہ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا کہ اس کا کیا ترجمہ کریں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو فرض کی دلیل ہوگی، یعنی دلیل سے مراد قرآن کی آیت، کوئی حدیث شریف، کوئی اجماع امت، یہ جو دلیل ہوگی جس کی بنیاد پہ فرض قرار پاتا ہے وہ قطعی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ اور کلام نہیں ہوتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کسی قسم کا۔ جیسے نماز کی فرضیت ہے تو 5 نمازیں فرض ہیں اپنے اوقات کے اوپر، تو وقت کی دلیل بھی قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور اقیموا الصلاۃ، اور یہ ساری آیتیں نماز کی فرضیت کی دلیل ہیں۔ تو رکعاتوں کے اوپر جو ہے اس میں بھی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی سنت سے اور حدیث سے ثابت ہے۔ واجب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کی دلیل ظنی ہوتی ہے۔ ظنی کا مطلب یہ کہ اس میں ایک سے زیادہ آراء ہوتی ہے، اسی لیے اس میں کبھی کبھار اختلاف بھی ہوتا ہے۔ جیسے وطر کے اندر اختلاف ہے فقہا کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 وطر کے وجوب کے قائل بھی ہیں فقہا، اور 1 وطر کے وجوب کے قائل بھی ہیں۔ بعض حضرات وطر کی رکعت 1 پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے کہ اس کے اندر 1 سے زائد آراء ہے، اس لیے اس کو واجب کہتے ہیں۔ اگر یہ آراء نہ ہوتی اور ایک ہی بات ہوتی فجر کی نماز کی 2 رکعتوں کی طرح، یا ظہر کی 4 رکعتوں کی طرح، یا جمعے کی 2 رکعتوں کی طرح، تو اس کو بھی پھر فرض کہا جاتا اور فرض سمجھا جاتا۔ عمل کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں، عمل واجب پر بھی کرنا چاہیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔